بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ شمس اینڈ مکمل ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، پہلی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت نمبر 10 پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ آیت نمبر 11 سے آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار اور نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم و حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل باخبر نہیں چھوڑا، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز، خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ تیسری یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوت اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا۔ دوسرے حصے میں قوم سمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار و تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ ایسی ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری صورت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ اے قوم قریش، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہ انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ مکہ میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے اصرار پر پیدا کر رکھے تھے، اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی یہ تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے۔ سورہ شمس کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اس ذات کی قسم جس نے اسے بچایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ پھر اس کی بدوی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کی تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شکی آدمی پپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اوڑھنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کو بات کو جھوٹا قرار دیا اور اوڑھنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہ تھا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔